السلام علیکم۔ ہدا اردو کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے لیے منتھلی ایگزام کی سیریز میں کلاس 10th کے اکتوبر مہینے کا کویسچنس لے کر آئے ہیں۔ تو آئیے چلیے آج ہم اکتوبر مہینے کے سوالات کو یعنی آبجیکٹیو سوالات کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، شامل نصاب افسانہ آشیانہ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو شامل نصاب افسانہ جو ہے آشیانہ، اس کے افسانہ نگار جو ہیں وہ نگار عظیم ہیں۔ سوال نمبر 2، آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا تھا؟ تو آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ جو قائم کیا تھا وہ تریگنا میں۔ سوال نمبر 3، افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ اس افسانے کا مرکزی کردار جو ہے وہ ہے برکت علی صدیقی۔ سوال نمبر 4، ہندوستان میں گپت عہد کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ تو ہندوستان میں گپت عہد کو جو ہے وہ سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو سید محمد جعفری کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ لاہور میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 6، درج ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر کون ہیں؟ تو مزاح کے جو شاعر ہیں درج ذیل شعراء میں وہ ہیں دلاور فگار۔ سوال نمبر 7، مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ تو مرزا شوق کا اصل نام جو ہے وہ تصدق حسین خان ہے۔ سوال نمبر 8، لفظ تاجر کے کیا معنی ہے؟ لفظ تاجر کے جو معنی ہے وہ ہے تجارت کرنے والا۔ سوال نمبر 9، نسیم کے مثنوی کا نام کیا ہے؟ نسیم کے مثنوی کا نام جو ہے وہ ہے گلزار نسیم۔ سوال نمبر 10، بقاولی کس مثنوی کا کردار ہے؟ بقاولی جو ہے یہ ہے گلزار نسیم کا کردار۔ سوال نمبر 11، مثنوی کے کیا معنی ہے؟ تو مثنوی کے معنی جو ہے وہ دو دو کیا گیا کے معنی ہے۔ سوال نمبر 12، شہباز نے جس بیٹی کے نام خط لکھا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام جو ہے وہ ہے صغریٰ۔ سوال نمبر 13، مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھی؟ تو مہدی افادی نے جو شادیاں کی تھی وہ 3 شادیاں کی تھی۔ سوال نمبر 14، بیدی کی موت کب ہوئی؟ تو بیدی کی موت یعنی راجندر سنگھ بیدی کی جو موت ہوئی تھی وہ 1984 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 15، شامل نصاب انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا ہے؟ تو اس انٹرویو میں جو انٹرویو لیا گیا ہے وہ راجندر سنگھ بیدی کا لیا گیا ہے، اور انٹرویو لینے والے جو ہیں وہ عصمت چغتائی اور فیاض رفعت ہیں۔ سوال نمبر 16، ترادوئی کس افسانے کا کردار ہے؟ ترادوئی جو ہے یہ خالی صندوق ایک افسانہ ہے جو روشنی کتاب جو کہ 10th کے سلیبس میں ہے اس میں داخل ہے یہ افسانہ، اس افسانے کا یہ ایک کردار ہے۔ سوال نمبر 17، افسانہ ارجن میں ارجن کس کا نام ہے؟ تو اس افسانے میں ارجن نام جو ہے وہ ایک درخت کا نام ہے۔ یہ افسانہ بھی ہماری کتاب روشنی جو 10th کے سلیبس میں ہے اسی سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 18، نظم دیے کس شاعر کی تخلیق ہے؟ نظم دیے جو ہے یہ ارون کوہلکر کی یہ تخلیق ہے۔ یہ بھی نظم جو ہے یہ روشنی سے ہی ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 19، حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو حسن نعیم کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ پٹنہ میں ہوئی تھی، اور ان کی پیدائش 6 جنوری 1924 کو ہوئی تھی۔ 6 جنوری 1924۔ سوال نمبر 20، تو وہ سورج ہے تیری رہ جائیں گی درست لفظ سے مصرع مکمل کیجیے۔ تو یہ شعر جو ہے یہ حسن نعیم کا ہی یہ شعر ہے جو آپ کے سیلیبس میں جو غزل ہے اسی کا سب سے پہلا مصرع ہے۔ تو اس میں کیا ہے جواب جو ہے وہ پرچھائیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ پرچھائیاں۔ تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی۔ اردو زبان میں مرکب حروف کی تعداد کتنی ہے؟ تو اردو زبان میں مرکب حروف کی تعداد جو ہے وہ ہے 15۔ مرکب حروف ایک ہوتا ہے مفرد حروف اور دوسرا ہوتا ہے مرکب حروف۔ مفرد حروف جیسے الف با تا سا یہ سب جو ہیں مفرد حروف ہیں، کیونکہ
یہ کسی دوسرے حرف سے ملا ہوا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مرکب حروف ہوتا ہے جو دو حرف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے بے میں ہے لگا بھے، تے میں ہے لگا تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس طریقے سے یہ مرکب حروف کہلاتے ہیں۔ تو مرکب حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 15 ہے۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی جو قسمیں ہیں وہ ہیں 3۔ کون کون سی ہیں؟ ایک تو ہے مصدر، دوسرا مشتق اور تیسرا جامد۔ تو ایک ہے مصدر، دوسرا مشتق اور تیسرا جامد۔ اب ان تینوں کو بنیادی طور پہ تھوڑا بہت جان لیتے ہیں ان تینوں کے بارے میں کہ مصدر، مشتق، جامد کیا ہوتا ہے۔ تو مصدر جو ہوتا ہے وہ الفاظ یا وہ اسم جو خود تو کسی دوسرے سے نہ بنے لیکن اس سے دوسرے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں۔ اور مصدر کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ نہ، جو ایک لفظ ہوگا نہ اس کے آخر میں ضرور ہوگا، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، جانا، وغیرہ وغیرہ، یہ مصدر کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اب مصدر سے جو جتنے بھی مشتقات ہوتے ہیں وہ کس سے نکلتے ہیں؟ مصدر سے نکلتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مشتق کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ جو مصدر سے نکلے، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، سمجھے، تھکنا سے تھکن، لڑنا سے لڑکا، وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ مشتق کی مثالیں ہیں۔ مشتق جو کس سے نکلتا ہے؟ یہ مصدر سے نکلتا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے جامد۔ اب جامد جو ہے وہ خود نہ کسی سے نکلتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے، وہ خود کسی سے بھی نہیں بنتا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے۔ تو اس کی مثال جیسے ہے آدمی، گھوڑا، چاقو، وغیرہ۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جو خود کسی دوسرے سے نہیں نکلا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا لفظ بن سکتا ہے۔ تو یہ اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں تھیں جس کو ہم نے بتایا۔ اب سوال نمبر 23 جو ہے، درج ذیل میں لاحقہ کی پہچان کیجیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لاحقہ کہتے کسے ہیں اور سابقہ کسے کہتے ہیں۔ لاحقہ کہتے ہیں کہ وہ لفظ جو کسی لفظ کے اخیر میں آ کر کے اس لفظ کے معنی میں تبدیلی کر دے تو اس لفظ کو کیا بولتے ہیں؟ لاحقہ بولتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں کوئی لفظ آ کر کے اس کے معنی میں تبدیلی کر دے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ سابقہ بولتے ہیں۔ اب ان چاروں آپشن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لاحقہ ان چاروں آپشن میں سے جو ہے وہ کس میں ہے؟ سی میں ہے۔ کیا ہے؟ پاگل خانہ۔ تو خانہ کے معنی گھر کے ہوتا ہے اور یہ خانہ لاحقہ ہے جو پاگل کے آخر میں لگ کر کے اس کے معنی کو بدل دیا ہے۔ پاگل خانہ وہ جگہ جہاں پہ پاگلوں کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بے وقوف، بد مزاج، کم عقل، یہ سب کیا ہے؟ سابقہ ہیں، کیونکہ عقل ہے اس کے شروع میں کم لگا ہے، مزاج ہے اس کے شروع میں بد لگا ہے، وقوف ہے اس کے شروع میں بے لگا ہے، تو یہ سب کیا ہیں؟ سابقہ ہیں۔ تو سابقہ اور لاحقہ کو ہم اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب جو ہے سوال نمبر 24، پھولے نہ سمانا کیا مطلب ہے؟ پھولے نہ سمانا یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت خوش ہونا، بہت ہی زیادہ خوش ہونا، اس وقت یہ بولا جاتا ہے پھولے نہ سمانا۔ پھر یہ ہے سوال نمبر 25، مہمل لفظ۔ مہمل لفظ جس کا معنی ہو، جس کا معنی نہیں ہو، جس کا معنی آسان ہو، جس کا معنی مشکل ہو۔ تو مہمل لفظ کہتے ہیں کسے؟ جس کا معنی نہیں ہو۔ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے موضوع اور دوسرا ہوتا ہے مہمل۔ موضوع جو ہے وہ جس کا کچھ نہ کچھ معنی ہو اور مہمل جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے کہ کتاب وتاب بولتے ہیں یا قلم ولم بولتے ہیں۔ تو اب ولم کے معنی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وتاب کے معنی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ وہ کیا ہے؟ مہمل ہے۔ اس کے مقابلے میں کتاب یا قلم جو ہے یہ موضوع لفظ ہے جس کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 26۔ سوال نمبر 26 جو ہے، درج ذیل میں کام کا مترادف کیا ہے؟ مترادف کے معنی ہم معنی کے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کام کے مترادف جو ہے وہ کام کاج، ہم لوگ اکثر بولتے رہتے ہیں کام کاج، تو کام کا مترادف کاج ہو جائے گا۔ کسی کام، سوال نمبر 27، کسی کام کے کرنے کا اثر جس پر پڑے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں، اسم مفعول۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور مفعول جس پر کام کا اثر
पढ़े। सवाल नंबर 28, दर्ज झैल में इसमें नकेरा की निशानदेही कीजिए। एक होता है इसमें मारफा और दूसरा होता है इसमें नकेरा। इसमें मारफा इसमें ख़ास को कहते हैं, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। उसके मुकाबले में इसमें नकेरा किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, गंगा है, पटना है, नदी है, कुरान है। ज़ाहिर सी बात है, गंगा एक ख़ास नदी का नाम है, पटना एक ख़ास जगह का नाम है, कुरान शरीफ एक ख़ास किताब का नाम है। लेकिन नदी जो है यहाँ पे एक आम नाम है। नदी से मुराद कोई भी नदी हो सकता है, तो ये इसमें नकेरा हो जाएगा। सवाल नंबर 29, दर्ज झैल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। 4 अल्फाज दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा लफ्ज़ जो है वो मुअन्नस है। ज़ाहिर सी बात है, तो इसमें जो मुअन्नस है वो इजाज़त है। इजाज़त मिल गई बोलते हैं, ना कि मिल गया बोलते हैं। मुझे इजाज़त मिल गई। उसके बाद मिजाज, पत्थर, आंसू, ये सब अल्फाज जो हैं ये मुज़क्कर हैं। अब ये आखिर सवाल नंबर 30, वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे ज़मीर कहते हैं। ज़मीर का काम ही है जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ज़ैद आया, वह घर गया, तो अब यहाँ पे वह जो है ये ज़मीर है और ये ज़ैद की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। तो इस्म की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। तो ये 30 सवालात थे और बीच बीच में हमने जो ग्रामर के सवालात आए उसमें कुछ हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश की, और इंशाल्लाह जल्द ही हम ग्रामर की सीरीज़ लेकर के आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का फ़ायदा हो। शुक्रिया।